اس ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں 9 مئی کے بعد اڑائی گئی ہیں، سب نے دیکھا ہے۔ ہر شخص 9 مئی کی مذمت تو کرتا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد پاکستان کے باعزت شہری لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو جبر، جو تشدد، جو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل ممبران کو جس طرح سے روڈز پر گھسیٹا گیا، کسی کو چادر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، کسی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، کسی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، اور پھر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے جو دیواریں پھلانگی گئی، جو بیڈ رومز کے دروازے توڑے گئے، جو ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ جس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، کیا 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، کیا کوئی پاکستان کا شخص اس کی مذمت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پاکستان کا شخص، کوئی ادارہ، کوئی ایسا شخص جو 9 مئی کے بعد اس ملک کے اندر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کرش کیا گیا، اس کی بھی مذمت کرنے والا کوئی شخص اس پاکستان کے اندر موجود ہے؟ میں، آپ، خان صاحب، ہر ایک شخص نے 9 مئی کی مذمت تو کی، لیکن 9 مئی کے بعد اس ملک کے ساتھ جو آئین اور قانون کے ساتھ خلاف ہوا، جو آئین اور قانون کی پامالی کی گئی، کوئی ہے جو اس کی بھی مذمت کر سکے؟ کوئی ہے جو بتا سکے کہ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کی فیمیل کمیونٹی میں جو خوف و ہراس پیدا کیا، جو ان کی تذلیل کی اور جس طرح سے ان کی تذلیل کی، کیا اس کی کوئی مذمت کر سکتا ہے؟ یقین کریں، تاریخ میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی جو ان ہیومن بیہیویئر پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ممبرانز کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، اس کی مذمت کوئی شخص نہ کر سکا ہے، نہ کسی میں اتنی جرت ہے کہ کوئی اس کی مذمت کر سکے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک رکن جو کہ صنم جاوید ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس ظلم اور جبر کا سامنا کیا، فائنلی ان کا حکم ہوا کہ انہیں قید سے رہائی دی جائے، لیکن انہیں نظر بند کر کے اس قید کو دوبارہ قید میں بدلنا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ان کو سوچنا ہوگا۔ اس ملک کے اندر جو اخلاقیات کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کا اب یہ وقت آ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہم نے تو فیس کیا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ملک کی تاریخ میں اس طرح کے وقوعات، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی ان ہیومن مینرز اور بیہیویئرز دوبارہ تاریخ میں دہرائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے، اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ بغض عمران میں جو اس ریاست کے باعزت شہریوں کے ساتھ جو بیہیویئر رکھا گیا، جس طرح سے ان کو کرش کیا گیا، تذلیل کی گئی، تضحیک کی گئی، اس سب پر اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ایز اے فیمیل آف دس کنٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اب آج سے اس وقت کے بعد یہ جو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، یہ جو عورتوں کی تضحیک کی گئی، یہ جو الزامات، تہمتیں، یہ جو بھی کیا گیا، اس پہ مل بیٹھ کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ریاست جو کہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اگر اپنی انا کی تسکین کے لیے، جو کہ ابھی تک اگر ان کی نہیں ہو سکی ہے، تو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور کیا کریں؟ میں اس کے اوپر اپنے تمام سٹیک ہولڈرز اور پاکستان کے تمام اداروں سے اور انہیں یہ باور بھی کرانا چاہتی ہوں کہ بس بہت ہو گیا، اب بس کیجئے، اب ملک کو آگے بڑھنے دیجئے۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اس ریاست کو ایک ماں کی طرح بہیو اب کرنا چاہیے۔ جو ہوا سو ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے فیس کیا، جتنے ٹرائلز ہیں ہم انہیں مزید فیس بھی کریں گے۔ ہم کورٹ کچہری میں ہمیں لایا تو گیا ہے،
ہم ان تمام کیسز کو فیس کریں گے، لیکن اس ریاست کو بھی اپنے بیہیویئر کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور ظلم اور جبر اور نفرت کر کے تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے، اب آپ محبت سے، شفقت سے اور پیار سے ڈیل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔